ہمارے پاس ہے، نہ ایثار ہمارے پاس ہے، نہ اخلاص ہمارے پاس ہے، نہ بڑوں کا اکرام، نہ چھوٹوں کا پیار ہمارے پاس ہے، کچھ بھی تو نہیں۔ ہم تہی داماں ہیں، خالی دامن ہے، نہ دینی اعتبار سے ہمارے پاس کچھ ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے ہمارے پاس کچھ ہے۔ ہم یتیم العلم لوگ ہیں، مال سے خالی ہیں، علم سے بھی خالی ہیں۔ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ میں نے رب سے عرض کی تھی کہ اے میرے باری تعالیٰ، یہ میری قوم کا حال یہ کیوں ہے، کیوں میری قوم ایسے ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا تھا، تو نہیں جانتا کہ یہ قوم دل رکھتی ہے لیکن محبوب نہیں رکھتی۔ جواب آمد نمی دانی کہیں قوم دل دارند و محبوب نہ دارند۔ ہمارے پاس دل تو ہے، ہمارے پاس محبوب نہیں ہے۔ ہمارے پاس محبتوں کا دعویٰ، جذبہ تو ہے، لیکن اسے پورا کرنے کی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اخلاص نہیں ہے۔ ہم اخلاص سے خالی لوگ ہیں، ہم ایثار سے عاری لوگ ہیں، ہم تعصب سے بھرے ہوئے، کینے سے بھرے ہوئے، بغض و عداوت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا تھا، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کی پاپ نہ پن، تیری کپاس میں چار بنولے، ایک ایک کر کے ان کو چن، حرص و ہوس اور غصہ کینہ سب سے پہلے ان کو چن، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کی پاپ نہ پن۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم سے تو اپنی دھنی بھی سنبھالی نہیں گئی، ہم سے تو اپنا دین بھی سنبھالا نہیں گیا، ہم تو خود کے اوپر دین لاگو نہیں کر سکے، ہم تو اپنے اوپر دین لاگو نہیں کر سکے۔ میں اپنے اوپر نہیں کر سکا تو میں کسی سے کیا توقع کروں کہ وہ دین کے اوپر چلے گا یا وہ دین کی بات کو سمجھے گا، دین کی بات کو مانے گا۔ تو میرے عزیزو، قرآن کی اس آیت کو اپنے لیے سمجھیے دعوت فکر کے طور پر کہ قرآن فرما رہا تم سب سے بہتر ہو۔ کیا ہم واقعی سب سے بہتر ہیں؟ کیا ہم واقعی سب سے بہتر ہیں؟ ہم چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، اس چومکھی لڑائی میں ہر طرف سے تو ہم پر حملہ ہو رہا ہے، خارجی طور پر، اندرونی طور پر، خارجی، اندرونی، بیرونی، ہر طرف سے تو ہمیں دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے ہم خطرات میں گھرے ہوئے، ہر طرف سے ہم سازشوں میں گھرے ہوئے۔ ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمیں دین دیا، اگر ہم اس کو سنبھال لیں گے، میں ایک حدیث سنا کر اختتام کی طرف چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی تھی، اور وہ حدیث ہم نے کئی بار پڑھی ہے۔ فرمایا کشتی میں سوار ہو گئے، کچھ لوگ نیچے والی منزل پر اور کچھ لوگ اوپر والی منزل پر۔ تو نیچے کی منزل میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جانا پڑتا تھا، تو اوپر والوں کو بھی برا لگتا تھا، نیچے والوں کو بھی تکلیف ہوتی تھی کہ یار تم بار بار تنگ کرتے ہو، انہیں بھی تکلیف ہوتی لے جانے میں۔ تو انہوں نے اس سے بچنے کی ایک تدبیر سوچی، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، انہوں نے بچنے کی ایک تدبیر سوچی کہ وہ بھی تکلیف سے بچ جائیں گے، ہمیں بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمارے کئی بزرگ چمیر ایسے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے حصے میں سے جو تختے ہیں نا وہ اکھیڑ لیتے ہیں کشتی کے۔ نہیں سمجھے؟ نیچے والوں نے کیا کہا؟ ہم اپنے حصے میں سے کشتی کے تختے، یہاں سے پانی آ جائے گا، ہمیں ایویں اوپر جانا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اوپر والے ان کا ہاتھ روک لیں گے تو وہ بھی بچ جائیں گے، یہ بھی بچ جائیں گے، ورنہ اگر اوپر والوں نے کہا اپنے حصے میں کر رہے ہیں جو مرضی کرتے رہے، اوپر والوں نے یہ کہا کہ اپنے حصے میں کر رہے ہیں جو مرضی کرتے رہیں، تو یہ تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، ساتھ میں وہ بھی بچیں گے۔ تو میرے عزیزو، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہیں عن المنکر، برائی سے روکنا، اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے دی کہ آپ جب کسی کو بھلائی کا حکم دیں گے، کسی کو برائی سے روکیں گے، تو اس کے تحت یہ باتیں، یہ فائدہ ہوگا۔ لیکن ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کس چوراہے پر کھڑے ہیں، شاید ہمیں اس نقصان کا کبھی اندازہ نہ ہو سکے، شاید ہمیں کبھی اس نقصان کا اندازہ نہ ہو سکے۔
ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ادراک عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔